اللہ تعالی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ فقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ سارے بھائی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربیع الاول شریف 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ۔ اس لحاظ سے اللہ جل جلالہ نے اس کو اعزاز بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، سپہ سالار بدر و حنین، صاحب قاب قوسین، صاحب معراج والبراق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں اہل تاریخ کا اختلاف ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش میں کسی کتاب میں ایک موقف نہیں ہے، یعنی جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ اور جب تاریخوں میں آپ کے پیدائش کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ اختلاف چلتا جائے گا۔ کوئی آدمی 9 کا بیان کرے گا، کوئی 10 کا بیان کرے گا، جس کتاب کا مطالعہ ہے اگر اس میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو وہ 9 بیان کرے گا۔ لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے، 12 کو تشریف لائے، بس رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ جس تاریخ میں بھی تشریف لائے وہ سعادت بری تاریخ ہے، چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسی کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی بڑی ہستی بنیں گے بعد، کسی کو نہیں پتا۔ جو خارق عادات، جو روٹین سے ہٹ کے باتیں آپ کی امی جان حضرت آمینہ نے دیکھی، ظاہر ہے وہ ایک خاتون نے دیکھی، وہ سارے مکہ والوں نے نہ دیکھی، اس لیے وہ اپنے واقعات بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا۔ لیکن جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا۔ یہ جو 40 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں گزری، مکہ کی گلیوں میں گزری، خانہ کعبہ کے پڑوس میں گزری، جبل ابو قبیس پہ گزری، جبل مکہ کعبہ پہ گزری، جبل عمریہ پہ گزری، مصفلہ میں گزری، یہ بھی بڑی صاف ستھری زندگی تھی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے، زمانہ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانہ کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ یہ مینشن ہے باقاعدہ کتابوں میں، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ جاہلیت۔
اس زمانہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی کمپلینٹ، ایسی شکایت نہیں ہے جس طرح بچوں کی شکایتیں گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے گئے تو بچوں کی شکایت گھر میں آ گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کی عمر کا بھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں، جوانی کی عمر کا بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں، کوئی ایسا واقعہ۔ پاک صاف زندگی آپ کی یہ 40 سالہ زندگی گزری، نبوت سے پہلے والی۔ اللہ کے علم میں تو آپ کائنات بننے سے پہلے نبی تھے، اللہ کے علم میں کائنات بننے سے پہلے آپ نبی تھے۔ اور حیادار انسان، جوانی میں بھی کوئی شکایت نہیں۔ خانہ کعبہ آپ کی فیملی نے تعمیر کیا تو پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے آپ کے رشتہ دار سارے، تو آپ نرم و نازک، اتنی بڑی عمر نہیں، تو کندھے پہ پتھر اٹھانے کی وجہ سے چچا نے کہا کہ یہ جو آپ کی قمیص ہے یا تہبند جو آپ نے باندھ رکھی تھی اس کا ایک پلو یہاں آپ رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا اس عمر میں جب آپ نبی نہیں تھے کہ بھئی آپ تہبند کا پلو اٹھا کے اپنے کندھے کو بچائیں اور سطر جو ہے وہ سامنے ہو جائے، تھوڑی سی گشی ہوگی آپ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو 40 سال جب آپ مکمل فرما چکے تو آپ ذکر و فکر کی عبادت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے۔ دو بڑے مشہور غار ہیں، ایک غار ثور، ایک غار حرا۔ یہ مکے سے نکلے، سامنے دو بڑی پہاڑیاں ہیں۔ غار ثور کا میں شاید بیان کر چکا ہوں کہ یہ وہ غار ہے جس میں آپ ہجرت کے موقع پہ 3 دن یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور غار حرا میں آپ جاتے تھے عبادت کے لیے، عبادت کے لیے تشریف لاتے۔ اس عبادت کے لیے کوئی خاص نام نہیں ہے۔ ایک تحنس کا لفظ کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں تحنس، یکسوئی، اللہ کی یاد، فکر، اس عبادت میں آپ مصروف رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کو کچھ چیزیں تیار کر کے دیتی، توشہ دان میں ڈال کے دیتی، پانی بھی ساتھ ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ ہوتی۔ آپ وہ لے کے غار حرا میں چلے جاتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، اور جب یہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ آپ کا گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں آج بھی الحمدللہ وہاں موجود ہے، اس کو سعودی حکومت نے لائبریری بنایا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں واپس تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ کچھ اور چیزیں تیار کر کے آپ کو دیتی، پھر آپ تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کی عمر کے 40 سال مکمل ہو کے 41واں سال شروع، پہلا دن جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اقرا، پڑھیے، یہ امر کا صیغہ ہے، پڑھیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، 3 جلدوں میں، پہلی جلد میں آپ نے منشن کیا کہ جبریل علیہ السلام ایک کپڑا لے کے آئے، اس کپڑے میں ایک کتاب تھی، یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا کے تو جبریل فرمانے لگے کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کیا اقرا، آپ پڑھیے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے عرض کی اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ساتھ لائے تھے جبریل کے پاس، نسخہ موجود تھا جو آسمانوں سے آیا، اسی کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو جبریل لے کے آئے تھے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تو پھر اسی کا یہ جو ذہن میں اشکال آتا ہے، بھائی یہ کتاب تو اس وقت تھی نہیں، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمائی ہے، یہ تو خلفائے راشدین نے مرتب فرمائی ہے۔ جس وقت قرآن کے بہت سارے قاری ایک ہی جگہ پہ شہید ہو گئے تو اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جی قرآن کے قاری اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس لیے بامی مشاورت کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے فرمایا، بڑے صحابہ نے، کہ آپ یہ کام کریں کہ قرآن کریم سب لوگوں سے جمع کریں۔ تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ پہاڑ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لو یا سر پہ رکھ لو تو میرے لیے یہ کام کرنا مشکل نہ تھا، جتنا بکھرے ہوئے قرآن کریم کی آیات اکٹھی کرنا میرے لیے مشکل تھی۔ پھر یہ بیٹھ جاتے تھے دروازے پر، جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا اس سے قرآن کریم کی آیت سنتے کہ بھائی آپ کے پاس حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کوئی قرآنی الفاظ موجود ہیں تو وہ سناتے۔ پھر حضرت زید ان کو فرماتے کہ اس کے اوپر کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ پھر 2 گواہ پیش کرتا تھا کہ میں نے فلاں آدمی کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح گواہی لے قرآن کریم جمع ہوا۔ بر یہ تدوین قرآن کا یہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے اس طرح فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ یہ طریقہ کار ہی کچھ عجیب لگ رہا ہے، یہ اقرا، یہ آرڈر کیا ہے؟ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی نبی کا استاد کوئی نہیں، آپ صرف میرے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ٹیکنیک بتائی، اقرا بسمی ربک الذی خلق، اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا عزت والا، الذی، وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، علم انسان بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، اور وہ سکھایا ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا۔ پھر نبی علیہ السلام فر پڑھتے۔ حضرات مورخین اور اہل سیر لکھتے ہیں، سیرت نگار، کہ اگر صرف جبریل علیہ السلام کا یہ پڑھنا ہوتا اقرا، تو بھائی اس کو تو کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی میں آپ سے کہوں جی کوئی آدمی اٹھ کے یہاں تلاوت کرے تو جس کو یاد ہوگی وہ تلاوت کر دے گا، جس کو یاد نہیں ہوگی وہ تلاوت نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر میں ممبر سے تلاوت شروع کر دوں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو جنہوں نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا ان کے لیے بھی آسان ہوگا پڑھنا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھی؟ تو حضرات لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ کتاب سامنے تھی تو حضور نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں۔ امی کا معنی جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ نبی کا استاد براہ راست اللہ پاک ہوتا ہے، فرشتہ جو بیچ میں آتا ہے یہ صرف واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو کسی انسان نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہو، کوئی نبی ایسا۔ ہاں کوئی کانا دجال ہو سکتا ہے، کوئی قادیان کا کانا دجال ہو سکتا ہے
جس کو استاد صرف پیٹتا نہیں تھا، مرغا بناتا تھا، ٹھڈے مارتا تھا، مکے مارتا تھا، تھپڑ رسید کرتا تھا۔ یہ ہمارے پڑوس میں ایک پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی کہتا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا میں وہ نبی نہیں ہوں، میں وہ نبی ہوں جس پر مدینے والی سرکار نے مہر لگائی ہے۔ یہ خاتم النبیین کا معنی کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب تاج نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ پہ تشریف لائے، بخار کی کیفیت محسوس فرمائی، حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجیے، بخار کی کیفیت محسوس۔ پھر جب آپ اٹھے تو حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ آپ نے سنایا کہ غار حرا میں میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ایک ترتیب بنی، اس طرح ایک ہستی آئی، اس طرح مجھے یہ آواز آئی، یہ الفاظ سنائے گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ مہمان نواز انسان ہیں، آپ جود و سخا کے پیکر ہیں، آپ عمدہ اور عالی اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ یہاں سے بھی کسی نے یہ بات نکال لی کہ حضرت خدیجہ نے اس گھبراہٹ کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ بخاری شریف میں تقری ضعیف وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں، آپ کی جو شان اس وقت حضرت خدیجہ نے بیان۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ تو تاج نبوت سے سرفراز فرمائے جا چکے۔ پھر حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل جو پرانی کتابوں کے جانکار تھے، پڑھے ہوئے تھے، ان کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا کے بیٹے تھے، اور سارا واقعہ نبی علیہ السلام نے حضرت ورقہ بن نوفل کو پڑھ کے سنایا، بتایا۔ تو انہوں نے پھر ایک لفظ بولا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ھذا الناموس الاکبر الذی جاء به الی موسیٰ الذی جاء الی موسیٰ، یہ وہ ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا کرتا تھا، جو آپ کی طرف بھی یہ پیغام لایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو تاج نبوت سے سرفراز فرمائیں، فرما دی ہے۔ ایک ہوتا ہے ناموس، ایک ہوتا ہے جاسوس۔ جاسوس بری خبر لانے والے کو کہتے ہیں، اور ناموس اچھی خبر لانے والے کو کہتے ہیں۔ ناموس اور جاسوس خبریں دونوں لاتے ہیں، جاسوس بری خبر لے کے آتا ہے اور ناموس اچھی خبر لے کے آتا ہے، خبریں دونوں لاتے ہیں۔ تو یہ جو نبی پر خبر لائے آسمانوں سے، یہ اچھی خبر آئی۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ترتیب بنی کہ آپ آہستہ 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 اپنے لوگوں کے اندر آپ محنت کرتے رہے، ذہن سازی کرتے رہے۔ سب سے پہلے مردوں میں جو بندہ آپ پر ایمان لایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ اول بلا فصل، بغیر فاصلے کے حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آمن الناس کے بر مولائے ماں، کلیم اول سینہ ماں۔ یہ ان اشعار میں فارسی کلیات اقبال فارسی میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر فرمایا علامہ اقبال۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت صدیق اکبر مسلمان، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں مسلمان ہوئے۔ اول وہلہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اسلام لے آؤ۔ مولا علی نے فرمایا میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے اسلام قبول فرمایا،
تو حضور نے جب ابا کی بات سنی تو سٹاپ کر دیا کہ ابا سے مشورہ ابھی نہ کیجیے، کیونکہ حضور انڈر گراؤنڈ ابھی کام کر رہے ہیں، ابھی وہ اعلان نہیں آیا کہ علل اعلان آپ کام شروع کر، آہستہ آہستہ۔ تو مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی مسلمان، عورتوں میں حضرت خدیجہ مسلمان، اور غلاموں میں حضرت زید یہ مسلمان ہو۔ یہ چار لوگ اول والا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلہ میں شامل، ان سے پھر آگے کام چلا۔ صدیق اکبر ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے، یہ تبلیغی جماعت والے جس طرح نہیں جاتے ایک ایک آدمی کے پاس، کوئی کھیت میں ہے تو ادھر جا کے گھیریں گے، کوئی دکان پہ بیٹھا سلام کر کے اس کو گھیریں گے، کوئی مارکیٹ میں اس سے ٹائم لے کے گپ شپ لگائیں گے، اور کوئی ڈیرے پہ بیٹھا وہاں جا کے گپ شپ لگائیں گے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں نے یہ گشت ابو بکر صدیق کی گشت سے نکالا، وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جی صدیق اکبر اس طرح نکل جاتے تھے اور جا کر لوگوں سے بات کرتے تھے، تو صدیق اکبر لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے۔ جس آدمی کا ذہن مائل ہو جاتا تھا اسلام کی طرف، صدیق اکبر اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے تھے۔ یہ جو آپ کے سر مبارک پر تاج رسالت رکھا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ایک انسان تک آسمانوں کا پیغام پہنچائے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ جب ساری امتیں گنگ ہوگی، امت محمد ہی گواہی دے گی کہ اللہ 1,24,000 پیغمبروں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، یہ آج گونگے بنے ہوئے، یہ تیرے پیغمبروں نے پیغام سنایا تھا، اور تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں امت محمد سے پتا چلا، امت محمد تمہیں کیسے پتا چلا کہ انہیں پیغمبروں نے پیغام ربانی سنایا تھا؟ بتایا جائے گا۔ ہمیں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس طرح 1,24,000 پیغمبر اللہ کا پیغام لے کے آئے، تو اسی کو قرآن کریم میں فرمایا تم گواہ ہوگے ان امتوں پہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ دوزخ جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے، دوزخ سے ڈرانے کے لیے آئے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بن کے آئے، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بن گئے۔ تو یہ ایک ایک بندے تک صدیق پیغام لے کے جاتے۔ ایک دن نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا انسان ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لوگ چاروں طرف اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سینے پہ وزنی چٹان رکھی ہے، اس کے جسم کے نیچے سنگریزے، سورج کی حدت اور شدت، دوپہر کا وقت، آفتاب اپنے پورے شباب پہ، ایک آدمی کی زبان سے حرکت ہو رہی ہے، اس کے لب ہل رہے ہیں، احد 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 کی آواز آ رہی ہے۔ صدیق کے کانوں کی دہلیز سے جب یہ آواز ٹکرائی، صدیق آگے بڑھے، ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ امیہ بن خلف، امیہ بن خلف ظالم بدبخت، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا تھا کہ چھوڑ دے یہ باتیں، یہ احد احد کی صدائیں چھوڑ دے، مگر اس چٹان کے نیچے سنگریزوں پر سورج کی حدت اور شدت میں ایک بلال کی زبان تھی جو اللہ کی نغمہ سرائی کر رہی تھی۔ صدیق نے پوچھا امیہ کیا لیتے ہو؟ امیہ نے اتنے دام بتائے کہ شاید صدیق کا پرس جواب دے جائے، صدیق کا بٹوا جواب دے جائے، صدیق کی تجوری جواب دے جائے۔ صدیق انہی قدموں پر آگے کی بجائے پیچھے مڑے
اپنی گھر والی کو آ کے کہتے ہیں آج جو کچھ اس گھر کی چار دیواری میں موجود ہے ابو بکر کے حوالے کر دو، آج زندگی کا بہت بڑا سودا کرنے جا رہا ہوں۔ گھر والی نے مال حوالے کیا، امیہ بن خلف نے جو ڈیمانڈ کی تھی صدیق گھر سے لے کے آئے، امیہ کے دامن میں ڈال دی، اس غلام کو آزادی کا پروانہ عطا کر دو۔ وہ دام لیے اور بلال حبشی کو آزادی کا پروانہ ملا۔ صدیق نے بلال کو آزاد کروا کے غلامی کی زنجیریں توڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں جا کے ڈال دی۔ پھر جس کی نغمہ سرائی ظلم کی زنجیروں میں ہو اس کی زبان سے احد احد کے نغمے اس وقت جاری ہو جب دنیا لرزہ پر اندام ہو مظالم کے پہاڑ دیکھ کر۔ پھر حضور نے بعد میں مؤذن مقرر فرمایا، لوگوں نے شکایت کر دی یا رسول اللہ بلال کی زبان پر اشہدو کے الفاظ نہیں چڑھتے، اشہدو کہتے ہیں، مؤذن تبدیل کر دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، بلال کی اشہدو تمہاری اشہدو سے اللہ کو زیادہ پسند۔ تبدیل نہیں کیا۔ یہ پیغام سیرت ہے، یہ 40 سال کی زندگی میں آپ کو یہ پیغام ملا، آپ ایسا کر دیجئے۔ پھر 3 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ 3 سال کے بعد علل اعلان دعوت دینے کا حکم ملا، اس کا انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا